پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے ایثار کا جذبہ۔ ایثار کے معنی ہیں، جیسے وہ پتہ ہے، ہمیں پہلے پڑھا ہے، قربانی۔ اب قربانی کا جذبہ ہے، آپ نے کیسے میں پڑھا ہے کہ عدنان ایک رئیس تھا، لیکن اسے اولاد نہیں تھی، تو پھر اس نے ایک بچے کو گود لیا جس کا نام زین تھا۔ جب زین ان کے گھر میں آیا تو گھر کی رونق بڑھ گئی، وقت گزرتا گیا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ شیبہ کا جب معائنہ ہوا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ شیبہ کے یہاں بچہ ہونے والا ہے۔ آپ اپنی کتاب صفحہ نمبر 51 نکالیں۔ پھر یوں ہوا کہ ایک کے بعد دیگرے اس کے ہاں 2 لڑکے ہوئے۔ زین جسے اب تک بے پناہ توجہ حاصل تھی، اب آہستہ آہستہ بے توجہی کا شکار ہونے لگا۔ عدنان تو اب بھی اس سے پہلے کی طرح ہی پیار کرتا تھا، مگر اس کے پاس وقت ہی کتنا تھا جو وہ اس کے ساتھ گزارتا۔ کاروبار کے بکھیڑوں میں وہ سارا دن مصروف رہتا۔ شیبہ کی توجہ اپنے بچوں پر مرکوز تھی، زین کے لیے اب اس کے پاس وقت نہ تھا۔ دوسری طرف زین فطرتاً اس قدر حساس تھا کہ اسے یہ تبدیلی بری طرح محسوس ہونے لگی۔ اب وہ کالج کا طالب علم ہی نہیں، خاصا سمجھدار بھی ہو چکا تھا۔ پہلے تو اپنی ماں کے برتاؤ میں نمودار ہونے والی تبدیلی کی وجہ ہی اس کی سمجھ میں نہ آئی۔ پھر ایک دن جب وہ کالج سے گھر پہنچا تو اسے ماں باپ کی گفتگو سننے کا موقع مل گیا، جس سے اس پر یہ راز فاش ہو گیا کہ وہ آج تک جنہیں اپنے والدین سمجھتا رہا ہے، وہ دراصل محض اس کے پالنے والے ہیں۔ اس انکشاف سے اگرچہ اسے بڑا صدمہ ہوا، مگر اس نے ان پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ اسے حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔ ماں کے برتاؤ نے زین کے دونوں بھائیوں کے مزاج کو بھی متاثر کیا اور وہ اسے اپنا شریک سمجھ کر اس سے نفرت کرنے لگے۔ عدنان نے شیبہ اور اپنے دونوں لڑکوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کے کان پر جوں تک نہ ریگی۔ زین اب کام کی ڈگری حاصل کر چکا تھا۔ ماں اور بھائیوں کے برتاؤ نے آخرکار اسے گھر سے کنارہ کش ہونے پر مجبور کر دیا اور ایک رات وہ کسی کو کچھ بتائے بغیر نہ جانے کدھر نکل کھڑا ہوا۔ تو یہاں میں نے کچھ الفاظ لکھے ہیں۔ مصروف مانے مشغول، حساس مانے زیادہ محسوس کرنے والا، نمودار مانے ظاہر، راز فاش ہونا یعنی بید کھلنا، انکشاف ہونا ظاہر ہونا، صدمہ یعنی تکلیف، متاثر اثر قبول کرنا، شریک یعنی حصے دار، کان پر جوں نہ رینگنا کوئی اثر نہ ہونا، آوارہ بد چلن، بے لگام بے قابو۔ تو پیارے بچوں، اس پیراگراف سے ہمیں کچھ باتیں سامنے آتی ہیں۔ بات یہ سامنے آتی ہے کہ زین چونکہ ان کا گود لیا ہوا بچہ تھا، تو شیبہ کے ہاں یکے بعد دیگرے 2 بچے پیدا ہوئے۔ جب شیبہ کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے تو ان کی توجہ زین سے ہٹ گئی۔ عدنان چونکہ زین سے کافی محبت کرتا تھا، لیکن اس کے پاس وقت نہیں تھا کہ وہ عدنان کے ساتھ وقت گزارے، اسے پیار دے۔ وہ کاروبار میں مشغول تھا۔ دوسری طرف زین بھی کافی حساس ہو چکا تھا، محسوس کرنے والا ہو گیا تھا۔ تو اس کے ذہن میں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ان کے یہ والدین ان سے کیوں اتنی نفرت بھی کرتے ہیں، بے توجہی کرتے ہیں۔ اب وہ کالج کا طالب علم تھا، تو ایک روز کا واقعہ ہوا کہ جب وہ واپس آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ اس کے والدین کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ اب اس پر راز فاش ہوا، یعنی بید کھلا کہ زین نے یہ سمجھ لیا کہ میں تو ان کا بیٹا نہیں ہوں،
یہ محض میرے پالنے والے ہیں، نہ کہ یہ میرے ماں باپ ہیں۔ اس کو حقیقت معلوم ہو گئی۔ اب چونکہ ماں کا برتاؤ اور دونوں بھائیوں کا برتاؤ اس کے ساتھ بہت برا ہوا، اور بھائی اسے شریک سمجھنے لگے، ان کو پتا تھا کہ یہ ہمارے باپ کا نہیں ہے، بلکہ یہ پالنے کے لیے لایا گیا ہے۔ عدنان نے شیبہ اور دونوں بچوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ کان پر جوں نہ رینگنا یعنی کوئی اثر نہ ہونا، ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، اس کی اس نصیحت کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب چونکہ زین کافی آگے بڑھ چکا تھا تعلیم کے میدان میں، M.Com کر چکا تھا، تو وہ بھائیوں کے اس برتاؤ سے بہت تنگ آیا۔ تو ایک روز اس نے کسی کو نہیں بتایا اور چھپ کر رات کے وقت گھر سے نکل کر چلا گیا۔ کسی کو یہ پتا نہیں کہ زین نہ اپنے ماں کو بولا نہ اپنے باپ کو بولا، یعنی پروردہ باپ جو اس کی پرورش کرتا تھا، تو نہ اپنے ان بھائیوں کو اس نے کہا جن کو آج تک یہ بھائی سمجھتا تھا، تو یہ یہاں سے چلا گیا۔ تو پیارے بچوں، آج کا یہ لیسن یہیں تک ہے۔ اس سے آگے زین کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ کہانی کا موڑ کہاں جاتا ہے، اور یہ اثار کا جذبہ جو ہے یہ کیسے وجود میں آتا ہے، یہ تو اگلے لیسن میں ہم اس سے آگے شروع کریں گے۔ شکریہ، وسلام۔